بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قال المصنف رحمه الله وبطلان العصمة عن المسلوك بقوله جزاء لا بقوله فاقطعوا وهذا أيضا صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مثالوں کے درمیان دو سوال تھے شوافے کی طرف سے، ان کے جواب ایک آگے ہے کہ زوج ثانی اول کے لیے محلل بنتا ہے۔ یہ ہم نے حتیٰ سے نہیں ثابت کیا بلکہ حدیث اسیلہ سے ثابت کیا۔ پھر مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا بالکل سوکھا جے تے بڑا ہی اوکھا جے کچھ حنفیاں دی تحقیقاں انج دیاں نے چنگا پلا ٹر لائیے تے سمجھ آؤندیاں نے، شفافے بھی آندے نے کی یار تسی یہ پہلیاں پاندے ساڈی سمجھ وچ نہیں آؤندی ہے جی۔ اچھا جی، کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا عصمت دو میں طرح، عصمت کا بطلان مال مسروق سے، یہ بطلان جزاءً کے قول کے ساتھ ہے نہ کہ فقطعوا کے قول کے ساتھ۔ جی مصنف علیہ الرحمٰن نے خاص کے حکم کی جو تفریق ہے ان کے درمیان دو سوال لائے، ان کو جواب بھی دوسرا سوال ہے وہ شوافی کی طرف سے سوال تھے، سوال وہ پڑھا گیا ھذا ایذن جواب تو گل کر۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا بطلان مال مسروق سے جزاءً کے اللہ کے جزاءً کے فرمان کے ساتھ ہے، جزاءً کے ساتھ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فاقطعوا کے ساتھ۔ پھر اچھی مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا عصمت کا بطلان مال مسروق سے اللہ تعالیٰ کے فرمان جزاءً کے ساتھ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فاقطعوا کے ساتھ۔ پھر ایک بار آخ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا عصمت کا بطلان مال مسروق سے اللہ تعالیٰ کے فرمان جزاءً کے ساتھ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فاقطعوا۔ پھر فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور بطلان عصمت کا، عصمت میں نے حفاظت اور بطلان حفاظت کا مال مسروق سے، مسروق جڑا مال چوری ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان جزاءً کے ساتھ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فاقطعوا کے ساتھ ہے۔ جی پھر فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور بطلان حفاظت کا مال مسروق سے اللہ تعالیٰ کے فرمان جزاءً کے ساتھ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فاقطعوا کے ساتھ۔ بولو ایذن جواب سوال مقدر جواب سؤال مقدر یارد علینا، رحمہ اللہ۔ بس شارع ملا جیون لائے رحمہ ربط بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی جواب ہے سوال مقدر کا جو وارد ہے ہم پر امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے۔ ایذن تو لکھے بھی پیچھے جو محلل لیا تی زوج نہیں سیے گا تو ایذن بھی سوال مقدر دا جواب ہے، اور یہ بھی جواب ہے سوال مقدر کا جو وارد ہے ہم پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ یہ بھی جواب ہے سوال مقدر کا جو وارد ہے ہم پر امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے، اور یہ بھی جواب ہے سوال مقدر کا جو وارد ہے ہم پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ وتقریر السؤال وتقریر السؤال ہا ہنا ایضا لا بد فیہ من تمہید مقدمۃ۔ ٹھیک ہے، علامہ فرماتے ہیں پتر ایتھے بھی ایک تمہید ہے، پہلے تانوں مسئلہ سمجھانے تے پھر تانوں اگلی گل دساں گے۔
پلاوے بابری چونکہ آیات الحکام دے مفسر بھی نے تو سونی گل کرتے ہیں تو گل پھر سمجھ آ جاتی ہے. اور سوال کی تقریر یہاں بھی یعنی جیسا کہ وہ پہلے سوال میں تمید تھی کہ کوئی نہیں، ایتھے بھی یہاں بھی دا مطلب یہ ضروری ہے، لا بدہ فی ہے، سمجھے نا جی. سوال کی تقریر میں پہلے ایک تمہید سے مقدمہ پہلے جی. اور تقریر سوال کی یہاں بھی ضروری ہے. تقریر کے سوال میں پہلے ایک وہ سوال کی تقریر میں بھائی پہلے ایک تمہید سے چلو جگے. وہی ان السارق اذا سرق شيئا من احد وقطع يده فيها فإن كان المسروق موجودا في يد السارق يرد إلى المالك بالاتفاق وإن كان هالكا فعند الشافعي رحمه الله يجب الضمان عليه سواء هلك بنفسه أو استهلكه. صبر 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 ایت آؤندی جی وسارے کو وسارے کا کہ کو نہیں آؤندی. ایک باری کو بندہ کٹ کے ترجمہ سنا دیو جلدی ذرا، کیونکہ سارا تعلق کو صحت نہ لیں جی. والسارق والسارقۃ ترجمہ پڑھ. اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جزاء بما کسبا مات ٹلے ہاں جو انہوں نے کیا، پچھو آخنا بدلہ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا، اور عبرتناک نکالم اور عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. سمجھو جزاء بما کسبا تے اس تو پہلے وے فقتا او ذہن چ رکھیا جی، نہیں تو قرآن پاک کول کھوڑ چھڑو تاکہ تمہیں سمجھ لگے جی. چل بھی ہن سنو جی وہ مقدمہ شروع. وہ مقدمہ یہ ہے سارق جن نے مال چوری کیتا تے مسروق او مال جڑا چوری ہویا مال مسروق کا. وہ مقدمہ یہ ہے کہ سارق جب چوری کرے کوئی شے کسی ایک سے او چوری ثابت ہوئی گواواں نال اقرار نال او مال کنا ہووے اے وکھرا فقہ دا مسئلہ ہے، انشاءاللہ قدوری چ باب آوے گا. ایتھے خلاصہ تو چوری ہوئی، چور چوری ثابت ہو گئی اور کاٹ دیا گیا ہاتھ چور کا چوری میں سرقہ میں. آگے سمجھ ان دا ہاتھ کندہ چور دا فی اے فی سارقہ نظر آ رہا ہے کو نہیں آ رہا ایشا بس. ہاتھ کٹنے تو بعد کی گل اصلے وے کہ ہاتھ جسلے کٹ گیا ہے جیڑا انہیں مال چوری کیتا ہے ان دی زمان مالک نو دینی ہے کہ نہیں. ان دی جنہوں نے مال چوری کیتا ہے نا، مثال طور نے ₹1,00,000 چوری کیتا ہے، ان دا ہاتھ کٹ گیا ہے، ₹1,00,000 بھی دینا ہے مالک نو کہ نہیں دینا. ایتھے ساری گل ہے مالک نو ساجی دینا کیوں نہیں دینا. اور ساجی کھلو جو جی رل کے پڑھ دیں جی. گل سمجھیے ہاتھ کٹ گیا. ہن سن صورتاں نے دو. پس اگر ہے مال مسروق موجود سارق کے پاس، ید مطلب مٹھ چ نہیں قبضے چ بھی ہے سو او موجود ہے مال مسروق. ہن بالاتفاق لوٹایا جائے گا وہ مال مسروق مالک کی طرف بالاتفاق. آخ جے کو کھانے چ پئی تا اور وہ تمہید مقدمہ یہ ہے کہ سارق جب آرام نال سارق نے جب کوئی شے چوری کی کسی سے، چوری کی کسی سے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. گل اصلے بند چوری ثابت ہو گئی
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਫਸੀਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਫਿਕਾ ਚਾਹੇਗਾ। उसका हाथ काट दिया गया। काटने के बाद बस अगर अगर माले मसरूक सारिक के पास मौजूद है तो अब बिल इत्तेफाक वो माल भी वापस कराना है, माल भी। और वो मुकदमा ये है कि सारिक ने ਉਹ ਸਾਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਸਾਰਿਕ। और वो मुकदमा ये है कि सारिक ने जब चोरी की किसी शय की किसी एक से तो काट दिया गया हाथ उसका उस चोरी में। पस अगर है माले मस हर सिगा सिफ दा मौसूफ हुंदा है। पस अगर है माले मसरूक मौजूद सारिक के यद में तो लौटाया जाएगा मालिक की तरफ बिल इत्तेफाक। और तुम्हें सब्र कर वे है युरद्दो ले बकाए मिल के मालिक ही ले बकाए क्योंकि मालिक की मिल्क बाकी जिन्ना समान की मिल्क बाकी लिहाजा माल भी लुटाना है उत्ते वेखी एक सूरत यही। और इसी तरह अगर उस माले मसरूक को सारिक ने बेच दिया है पहले या उसने मस्जिद मौली साहब मदरसे ने हिबा कर दिता तो अब वो शय मुश्तरी से वापस ली जाएगी, महूब ला से वो शय और मालिक को वापस की जाएगी। मालिक को उस शय हिबा है तो फिर तो मुफ्त सी ते जे वेची सी तो वो पैसे हुण किंदे कोलों लवेगा, मुश्तरी वो जिंदा हथ कट्टिया है पैसे इंदे कोलों लवेगा जी वापस, क्योंकि पैसे इन्हें खादे ने ना किन्ने सारिक ने। सुनिया जी भी अगर उन्हें बेच दी है या की कीता है तो वो शय उन्होंने कोलों वापस कराई जाएगी मालक नूं ते ये पैसे ये देवेगा जिन्हें खादे ने जी। मुकदमा ये है कि सारिक ने जब चोरी की कोई शय किसी एक से और काट दिए गए उसके हाथ उस चोरी में, पास अगर है मसरूक माले मसरूक मौजूद सारिक के यद में तो लौटाया जाएगा मालिक की तरफ बिल इत्तिफाक। एक मसला आगे पढ़ी इबारत। और अगर माले मसरूक एक हुंदा है इस्तेहलाक हलाक करना, एक हुंदा हलाक खुद हलाक हो गया कि और अगर माले मसरूक हलाक हो गया किसके पास सारिक के पास अग भी वो अग लगी सड़ गया, कोई होर चोरी करके ले गया, समझाइए कोई भी सबब बनया इंदा विच दखल नहीं तो माल ज़ाया हो गया। मसलन इन्हें मझ चोरी करके लियांदी इत्तेफाक नाल घर आई तो मर गई, सुनी की हो गई मर गई जी। ए मतलब माल हलाक हो गया, की हो गया हलाक हो गया। इत्थे इख्तलाफ ही तो इंद शाफी रदी अल्लाह ताला नो वाजब है ज़मान सारिक पर बराबर है कि माल खुद हलाक हो जाए या सारिक उसको हलाक करे। दोनों सूरतों में ज़मान भी लेनी। शफाफे आंदे ने हथ भी कटना है तो भावें माल हलाक हो गया तो भावें इन्हें हलाक कीता है, हलाक कीता उन्हें भी हेबा कर दिता, बेच दिता, खा गया। सुनियो ऐशा बस हाँ जी माले मसरूक हलाक हो गया सारिक के पास हलाक हो गया। पास मोहल्ला के नजदीक हालांकि अगो दो सूरत नहीं जी के सारिक पर खा माल खुद हलाक हो जाए सारिक ने हलाक कर दिया हो, और अगर हो माले मसरूक अगर माले मसरूक हलाक हो गया बस इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नज़दीक वाजिब है ज़मान सारिक पर बराबर है कि हलाक हो गया माले मसरूक खुद
हलाक हो गया माल मसरूक खुद, या हलाक कर दिया सारिक ने माल मसरूक को। सारे के माल मसरूक को। दोवां सूरतां च ज़मान भी लैनी है जी। और अगर माल मसरूक हलाक हो गया हो, बस इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक वाजिब है ज़मान सादिक पर बराबर है कि हलाक हो गया हो खुद माल मसरूक खुद, या हलाक कर दिया हो सारिक ने माल मसरूक को जी। वइंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह ला यजिबु ज़मानु क़त्तु इल्ला इंदल इस्तिहलाकी फी रिवायतिन। सब्र। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक ज़मान बिल्कुल वाजिब नहीं। कदों? जब हलाक हो जाए। हाँ, जदों दे, हाथ काट, जदों आंदा हाथ काट दे, ढिल इत्थे, जदों आंदा, जदों आंदा। हाथ काट दे। इमाम साहब के नज़दीक ये है कि उस पर ज़मान वाजिब नहीं, बिल्कुल ज़मान वाजिब नहीं बिल्कुल, मगर हलाक करने के वक़्त एक रिवायत में जी क्या है जी, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक नहीं वाजिब ज़मान बिल्कुल, मगर हलाक करने के वक़्त एक रिवायत में यह है अगर हलाक करे तो ज़मान है। सुने इंदा जरा आशिया पढ़ो ना, फिर अगे चलिए। ला याजिबु ज़मानु कत्तो बराबर है कि हलाक हो जाए मसरूक बेनफ्स ही या हलाक करे उसको सारिक। दो सूरतें माल मौजूद है तो फिर तब वापस कराना है, मौजूद कोई नहीं, भावें आप वेच वट के खा गया या चोरां नूं पै मोर। ये चोरां नूं पै मोर के लफ्ज़ सुना जिंदगी च कोई नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। खा माले मसरूक खुद हलाक हो या सारे को उसको, ये ज़ाहिर रिवाया है। ये क्या है? ज़ाहिर रिवाया। ये जब हाथ काटा जाए माल कोई नहीं, माल उसके पास नहीं है तो ज़मान कोई नहीं है, खा हलाक किया है या हलाक हो गया। और तायद करता है इसकी वो जो नसाई शरीफ की हदीस में हज़रत मिस्वर बिन इब्राहीम अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नई चट्टी भरवाई जाएगी सहबे सरका से, जब कायम कर दी जाए उस पर हद रवाओ दार कुतनी, कि जदों हद लग गई है ना तो फिर उसे चट्टी नहीं ली जाएगी। ला युगरम, फिर चट्टी उसे नहीं ली जाएगी। और नज़र आ रही जी ऐशा पासे जी। तो दूजा है ना फी रिवायतिन की, ये रिवायत है हज़रत हसन बिन ज़ियाद रदी अल्लाह अन्हु की इमाम साहब से। सुने ही भी अगर हलाक करे तो ज़मान लेनी, हलाक हो जाए तो वैसे ज़ाहिर और रिवाया यही है कि दोनों सूरतों में और समझ आउंदी पई जे। हुण ए जिहड़ी दूजी रिवायत दी वजह समझो वजह बई, और वजह इसकी वो है कि माफादा बहरुल उलूम, कि जब काटे गए चोर के हाथ सरका की जजा में, पस उठ गई जिनायत और बाकी रह गया माले मसरूक उससे सारे के यद में बग़ैर जिनायत के, अब वो बमंज़िले वदीयत की हो गया। तो वदीयत में कानून है कि वदीयत हलाक हो जाए तो ज़मान कोई नहीं, हलाक करें तो ज़मान होती है। अमानत है ना, अमानत की, अमानत का कानून है कि जिंदे कोल अमानत रखी है उनका दखल को नहीं, अमानत ज़ाया हो गई है तो चट्टी कोई नहीं होंगी। ये अमानत का कानून है। तो जे उनका कोई दखल हो तो फिर चट्टी होंगी है जी। तो ये कि जिसले इनके उत्ते हथ कट्टिया गया ना, इनका की कट्टिया गया, वो माले मसरूक जड़ा सी ना उनकी जेड़े सी ना इनकी सज़ा पूरी हो गई। इनकी पूरी होने तो बाद हुण माल गोया उनके कोल अमानत है, माल हुण अमानत वाला कानून जारी होवेगा भी उनके वो खुद हलाक करे तो ज़मान लैनी है, तो जे हलाक होवे तो ज़मान कोई नहीं। और समझी जे हथ कटने तो बाद कुछ गल्लां दी वजाहत अगे आउंदी पई है जी थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक नहीं वाजिब ज़मान बिल्कुल। ये तो होगी ज़ाहिर रिवाया इल्ला नाल, ये दूजी रिवायत जे मगर इस्तिहलाक के वक़्त एक रिवायत में जी। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक नहीं वाजिब ज़मान बिल्कुल, मगर
استہلاک کے وقت ایک روایت میں وذالک لأنہ، دو بار معنی کر. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں واجب چٹی بالکل مگر استہلاک کے وقت ایک روایت میں وذالک انه حين اراد السارق السرقة يبطل قبيل السرقة عصمة المال المسروق من يد المالك حتى يصير في حقه من جملة ما لا يتقدم وتتحول عصمته الى الله تعالى وهو مستغن عن ضمان المال. بس ذالک ایک بار حاشیہ ویکھی نظر آ رہی. ایک کہ عدم وجوب زمان برابر ہے کہ ہلاک خود ہو یا ہلاک کرے. ظاہر روایت دی اے دلیل ہے. اے تقریر ظاہر روایت دی ہے کندی اے امتحان کرے جے. اے تقریر شروع وضاحت اگلے پاسے آوے گی. اگلے پاسے تھوڑی استعان کرو جی. اور یہ بات بھائی زمان کیوں نہیں لینی؟ زمان توجہ کرے جی بھی. یہ بات مولوی عثمان اس لیے جب ارادہ کیا سارق نے سرقہ کا، جب چور نے مال کو چوری کرنے کا ارادہ کیا تو باطل ہو گئی چوری سے پہلے مال مسروق کی حفاظت مالک کے قبضے سے، حتیٰ بس بالکل ایک منٹ پہلے ایک مالک ان دا مال دا مالک سی تو ان دی حفاظت وچ سی. ایک منٹ پہلے ان دی حفاظت ختم ہو گئی. ان دی کیویں ہوگی؟ تھوڑا جہا صبر کرو کہ ٹل دیو گے تو سمجھ آئے گی. یہ تو گلاں نے حنفی نے جڑے پھر سمجھ نہیں آتی جی. قبیل کچھ لمحے پہلے جب یہ مال کو ہاتھ ڈالنے لگا ہے تو کچھ لمحے پہلے اس مالک کی جو حفاظت تھی وہ ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. حتیٰ کہ ہو گیا محال مالک کے حق میں جملہ ان چیزوں میں سے جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ ان میں سے ہو گیا جن کی ایک بار تکے نال دماغ جان دیو ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے مہربانی. حتیٰ کہ یہ جو مال ہے یہ ہو گیا ہے مالک کے حق میں جملہ ان چیزوں میں سے جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جویں مالک دے گھر چھاپر پیا کوڑے دا، راتی کو بندہ چھت ٹپ کے آ کے کوڑے دا چھاپر چک کے لے جائے تو کچھ ہے اس تے؟ ان کی قیمت کوئی نہیں. گویا کہ ہوں ایویں میں اور پریشان نہ ہو نہیں تو سمجھ کو نہیں ہونا. سنیوں گل. اور پھر گئی ہے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف. چند لمحے پہلے مالک کی حفاظت سے مال نکل گیا ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے. اللہ کی جس وقت انہیں انج ہاتھ پایا ہے ہوں اے اللہ دا مال چوری کر رہے ہیں. ہوں کی کر رہے ہیں؟ اللہ دا مال. اور اللہ تعالیٰ تو زمان لینے سے غنی ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ کیا اندہ ہاتھ کٹ دیو اندہ، لہذا ہاتھ کٹنا اے پوری زمان ہے، اے پوری سزا ہے. ہاتھ کٹنا پوری سزا ہے. پھر ایک بری عرض وجہ اور یہ بات کہ بھئی یہ مال ہلاک ہو یا ہلاک کرے دونوں صورتوں میں ہاتھ کٹ جانے کے بعد چٹی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب ارادہ کیا سارق نے چوری کرنے کا تو باطل ہو گئی چوری سے قبیل مال کی مال مسروق کی حفاظت مالک کے ہاتھ سے، حتیٰ کہ ہو گیا وہ مال مالک کے حق میں جملہ ان چیزوں میں سے جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی. ہوں ایویں میں جویں مالک دے بوئے اگے کوئی روڑی پئی ہوئے مٹی دی تے راتی کو بندہ چک کے لے جاوے تے اون دے نال کوئی تعلق نہیں جی. اچھا جی ہوں حفاظت گئی کدھر؟ اور پھر گئی ہے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف. انہیں کندہ مال چوری کیتا ہے؟
اور اللہ تعالیٰ مستغنی ہے مال سے، زمان سے، لہذا زمان کوئی نہیں، لہذا ان دی ہن پوری سزا کیے۔ اور یہ بات ترجمہ کراں، اس لیے کہ جس وقت ارادہ کیا سارق نے سرقہ کا تو نہیں واجب کدھر گیا تو باطل ہو جائے گی سرقہ سے قبیل مال مسروق کی عصمت مالک کے قبضے سے حتیٰ کہ ہو گیا مال مالک کے حق میں جملہ ان چیزوں میں سے جن کی قیمت نہیں۔ یہ لفظ فقہ دا مال متقوم تے مال غیر متقوم، متقوم بھی جن دی قیمت ہووے تے غیر متقوم جن دی قیمت نہ ہووے۔ اور پھر گئی مال کی عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے مال کی زمان سے۔ اور یہ اس لیے کہ جس وقت ارادہ کیا سارق نے سرقہ کا تو باطل ہو گئی سرقہ سے قبیل مال مسروق کی عصمت مالک کے قبضہ سے حتیٰ کہ ہو گیا مال مسروق مالک کے حق میں جملہ ان چیزوں سے کہ نہیں قیمت ان کی۔ اور پھر گئی مال مسروق کی عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ مستغنی ہے مال کی چٹی سے۔ اور یہ اس لیے کہ جس وقت ارادہ کیا سارق نے رام نہ تو باطل ہو گئی سرقہ سے قبیل مال مسروق کی عصمت مالک کے قبضہ سے حتیٰ کہ ہو گیا مال مسروق مالک کے حق میں جملہ ان چیزوں سے کہ نہیں قیمت۔ اور پھر گئی مال مسروق کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے مال کی چٹی سے۔ او 3 نمبر دسیا جی پتر کو چھاپا یہ نا او ذرا او توضیح ہو او پھر اگو دوبارہ بھی آنی ایک بار اگلے صفحے خود شرح وچ وضاحت اس کی یہ ہے کہ عصمت صفت ہے مال مسروق کی جیسے ہونا اس کا مملوک، جویں وہ کسی دی مملوک ہے نا ایویں وہ کسی دی حفاظت وچ بھی ہے۔ کون؟ مال مملوک دی مال دیاں 2 صفتاں ہیں، ایک مملوک ہونا تے ایک ہوندا معصوم ہونا، محفوظ ہونا۔ اور یہ عصمت شرع کے عرف میں عبارت ہے ہونا اس مال کا محترم اس حیثیت کے ساتھ کہ حرام ہے غیر کے لیے تصرف اس میں۔ عصمت دا اے مطلب ہے، عصمت دا مملوک دا اے حکم نہیں، یہ جو مال کی عصمت ہے نا حفاظت جو اللہ نے ہمیں یہ دی ہے کہ یہ مال تمہاری حفاظت میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال محترم ہے اس حیثیت سے کہ مولوی ندیم دی شے نو مولوی کی نام نال والے دیا توقیر بغیر اجازت تو تصرف کرے چھیڑے اے حرام ہے، ایک یہ حرام ہے۔ اور تھی یہ عصمت ثابت اس مال کے لیے سرقہ سے پہلے نظر کرتے ہوئے حق عبد کے الی حق العبد المالک۔ سنا جی اور نظر آ رہا ہے کہ نہیں بھئی وکانت، اور تھی یہ عصمت ثابت اس مال کے لیے سرقہ سے پہلے نظر کرتے ہوئے حق عبد کی طرف، عبد مالک کی طرف، حتیٰ کہ اگر ضائع کر دے اس کو کوئی رجل تو واجب ہے زمان اس پر کس کے لیے؟ پس ہے مال سرقہ سے پہلے محترم لحق العبد لا لحق اللہ تعالی۔ سنیں جی، پس قبیل سرقہ کے قبیل باطل ہو گئی یہ عصمت کس کے ہاتھ سے، اور ہو گیا مال مالک کے حق میں جملہ ان چیزوں سے جن کی قیمت کوئی نہیں۔
پس ہلاک کے بعد اور زمان واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر واجب کریں تو البتہ واجب کریں گے قیمت کی ادائیگی، کیونکہ مال تو ہے کو نہیں نا، ان قیمت ہی دینی ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے. اور وہ کیونکہ وہ ہے بند کے کدھر گیا ٹھیک ہے، اور وہ ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ بندے کے حق میں جڑا مال سی، بندے کے حق میں تو اب جملہ ان سے ہو چکا ہے جن کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر گیا وہ کدھر؟ پس ہو گیا مال محترم حقاً للہ تعالی. تو سرکہ کی جنایت جو ہے، قصور، وہ ہو گئی ہے اس عصمت کی توہین، وہ جو پھر گئی ہے کدھر؟ اور اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے کس سے؟ مال کی، زمان سے. لہٰذا اب اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہ کہ اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا یہ تو ہاتھ کٹیا اے پورا ہو گیا کام، کی ہو گیا؟ لہذا مزید کوئی شے نہیں. ان دی مثال دیں جی. مثال اس کی انگوراں دا شیرہ مولوی عثمان نے کਢایا، یہ مملوک ہے اس کی، تے انہیں جڑا ہے نا تو کٹ کے رکھیا بھی کسی اور سنگی نو ذرا بھی نہیں دینا، آپ ہی کھانا ہے. دن چوکھے ہو گئے تو شراب بن گئی. کی بن گئی؟ شراب بن گیا. انگوراں دا شیرہ شراب ہو گیا. پس بے شک وہ انگوروں کا شیرہ شراب بننے سے پہلے محترم معصوم حقاً لعبد المالک تھا. سنیا جی؟ ان کو چھیڑتا تو چٹی لینی سی. اور شراب بننے کے بعد ہو گیا وہ محترم معصوم حقاً للہ تعالی. اب اللہ کی حفاظت میں، یعنی حرام ہے، خبردار نے کو ہاتھ لاوے، او اللہ دے محارم نہیں پتا، او حدود اللہ، اے مطلب ہے جی وہ ہے او پلا ہوئے. سنیوں گل اے شاباش، ہن اگے چل. وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهُ وَإِنْ زَالَتْ عَصْمَتُهُ فَلِرِعَايَةِ الصُّورَةِ قُلْنَا بِوُجُوبِ رَدِّ الْمَالِ وَلِرِعَايَةِ الْمَعنَى قُلْنَا بِعَدْمِ ضَمَانِهِ. بس سوال ہے تو پھر جب یہ اللہ کی عصمت میں چلا گیا ہے تو پھر مال موجود ہو تو پھر بھی واپس نہیں کرانا چاہیے، پھر بھی واپس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، کس میں چلا گیا، تو پھر واپس تو نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہلاک ہو جائے، ہلاک کیا جائے، زمان کوئی نہیں، تو جب خود موجود ہے تو پھر بھی تو واپس، حالانکہ صاحب بالاتفاق یہ ہے کہ اگر مال موجود ہے تو واپس کرانا ہے، مال کرانا ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مال کی عصمت اور ایک ہے ملک. قبیل ملک نہیں ختم ہوئی، عصمت ختم ہوئی. سنیوں گل، لہذا شے موجود ہے، شے اس کی صورت کی رعایت کریں گے کہ ملک موجود ہے، تو ہم کہیں گے شے چونکہ موجود ہے واپس کرو، اور چونکہ عصمت اس کی ختم ہو چکی ہے لہذا اگر ہلاک ہو گیا ہے یا کر دیا ہے تو زمان کوئی نہیں، زمان کوئی نہیں. ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਫੀ ਕਹਿਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕਰੇਂਦੇ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀਆਂ ਕੋਨੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ. کیا کہ جی سوال ہے مال موجود ہو تو پھر بھی رد نہیں ہونا چاہیے. جب ہلاک کرے، ہلاک ہو جائے، زمان کوئی نہیں تو موجود ہو، جب ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو پھر واپس نہیں کرانا چاہیے. حالانکہ تم کہتے ہو مال واپس کرانا ہے، مسئلہ بالاتفاق یہ ہے کہ واپس کرانا ہے. تو اس جواب دیا ہے کہ عصمت زائل ہوئی ہے، ملک موجود ہے، لہٰذا ظاہری صورت کا لحاظ کر کے واپس کریں گے، اور اگر مال موجود نہیں ہے تو پھر عصمت کا لحاظ کر کے زمان نہیں ہے. اور کوئی سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہ او تینا میں یاجبو. جواب اس سے جو کہا گیا ہے کہ مال مسروق جب ہو گیا اللہ کے حق میں، مالک کے حق میں، جملہ ان میں سے جن کی اور بدل کی عصمت اس کی مالک سے کدھر، تو پھر نہ رد کرائی جائے مالک کی طرف جب کہ ہو مال مسروق حاصل. جواب اگوں
کہ حاصل جواب یہ ہے کہ رد باوجہ عدم بطلان ملک مالک ان ذالک المال مسروق، کہ ملک باطل نہیں ہوئی اگرچہ عصمت اس کی کیا ہو گئی ہے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں لا ترى ان مسئلہ سمجھا جائے، مسلمان کی شراب تھی، کس کی؟ وہ شیرہ سے شراب بن گئی، اے شراب کسے بندے نے کی غصب کر لی، کی کر لی؟ خمر جو مغصوب غصب کی کس سے؟ یستردو واپس کرائی جائے گی، باوجود کہ وہ معصوم لحق العبد نہیں ہے، چونکہ صورت المال موجود ہے اس لیے ہم اس کو واپس کرائیں گے، اس کو پینی نہیں ہونے، یہ ہتھوں نکالنی ہے، کافرانوں دینی بیچنی ہے، جب آ جائے گا مسئلہ سارا۔ جی سنیے گل، اے شاباش، اس لیے ہم نے قول کیا وجوب رد کا جب کہ مال موجود اور رعایت کی معنی کی، وہ کیا تھا معنی؟ تحول العصمت، تو ہم نے قول کیا کہ زمان کوئی نہیں جب مال فوت ہو جائے، اور محض واجب ہے رد جب کہ ہو مال موجود، اس لیے کہ نہیں باطل ہوئی ملک مالک کی، اگرچہ زائل ہو گئی ہے عصمت مالک کی۔ یہ دو صفتان مال دی ہیں، ایک ہوندہ ملک ہونا، ایک ہوندہ عصمت والا ہونا، معصوم ہونا مال دا۔ توجہ کرو، تو ساری کل پڑھائی تو توجہ کرو۔ پس صورت کی رعایت کے لیے قول کیا ہم نے مال کے رد کے وجوب کا، اور معنی کی رعایت کے لیے معنی کی ہے کہ عصمت بدل گئی ہے، قول کیا ہم نے مال کے عدم زمان کا۔ جی اور محض واجب ہے رد جب کہ ہو مال مسروق موجود، اس لیے کہ نہیں باطل ملک مالک کی، اگرچہ زائل ہوگی ہے عصمت مال کی۔ خاص صورت کی رعایت کے لیے قول کیا ہم نے مال کے رد کے وجوب کا، اور معنی کی رعایت کے لیے قول کیا ہم نے مال کے عدم زمان کا۔ اور ویکھو نا جب اتنا آشا بڑا توضیح ہو تے ایک پھر ویکھو توضیح ہو کہ عصمت صفت ہے مال مسروق کی مثل ہونے اس کے مملوک، یہ دو صفتیں نے دیا۔ جی اگے جی معترض علیہ شافعی رحمہ اے تمید آ گئی، کی آ گئی؟ بھائی چور دے ہاتھ کٹے گئے، مال موجود ہے تے رد کرانا ہے، مال نہیں موجود تے پھر رد، اس اتے ان شفافی دا اعتراض ہے تو جواب دینا ہے۔ جی واعترض عليه الشافعي رحمه الله بأن المنصوص عليه في هذا الباب هو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والقطع لفظ خاص وضع لمعنى معلوم لمعنى معلوم وهو الإبانة عن الرسغ ولا دلالة له على تحول العصمة عن المالك إلى الله تعالى فالقول بطلان العصمة زیادت على خاص الكتاب۔ بس اعتراض کیا ہے اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ وہ شے جس پر نص کرائی گئی ہے اس باب میں وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ جی اے وے نص، اے وے شفافے فرماتے اس میں جو فقط ہوا ہے کن کو مشتق ہے قطع، کیونکہ مبدأ کا معنی دیکھنا ہے۔ قطع لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہاتھ کو گٹ سے جدا کرنا، ہاتھ کو ایتھوں ہاتھ وڈنا، اے معنی ہے کندہ قطع دا۔ بس اے فقط دا معنی پورا ہو گیا کی، اور نئی دلالت قطع کے لیے عصمت کے پھرنے پر مالک سے اللہ تعالیٰ کی طرف، اے گل کوئی نہیں ہے گی، اے گل کوئی نہیں ہے گی، لہٰذا
قول کرنا عصمت کے بطلان کا کہ مالک کی عصمت ختم ہو گئی اور عصمت اللہ کی طرف چلی گئی، یہ تم نے کتاب کے خاص پر زیادتی کی ہے، حنفی وسی نامنے نے۔ ہاں جی، اور اعتراض کیا ہے علامہ شافعی رحمہ اللہ نے اس پر، اور پائی جی کو سمجھ وہی طور کہ جو نص کی گئی ہے اس پر، اس کسے ملے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اس میں جو فَاقْطَعُوا ہے یہ خاص ہے۔ ہوں ویکھو نا ادھروں کہ ہم نے عصمت کا بطلان مال مسروق سے جزان کے ساتھ ثابت کرنا ہے، فقطعو کے ساتھ نہیں کرنا۔ پیچھے متن جی، اس میں جو فقط ہوا ہے اس کا اسم مصدر ہے قطع القطع، تو قطع کس کو کہتے ہیں؟ قطع لفظ خاص ہے، کیا گیا ہے معنی معلوم کے وہ کیا ہے؟ ابانت، ابانت یعنی رسغ، ابانت جدا کرنا، رسغ گٹ، گٹ سے ہاتھ کو ہاتھ کو جدا کرنا، جدا کرنا۔ اور نہیں دلالت، اور اس فقطعو کے اندر کوئی دلالت نہیں کہ چوری کرنے سے قبیل مالک کی عصمت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف عصمت منتقل ہو گئی، لہذا یہ فقطعو کے ساتھ جوڑنا یہ جو قول ہے کیڑا عصمت کا عصمت کے تحول کو اس کے ساتھ جوڑنا، یہ کیا ہوا؟ یہ زیادتی ہے، کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی۔ چلو جی، اور اعتراض کیا اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے بائیں طور کے منصوص علیہ اس باب میں وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا۔ اور قطع لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے، وہ کون ہے؟ اور وہ جدائی گٹ سے، بس اینا ہی معنی ہے اس دا، اور نئی دلالت عصمت کے پھرنے پر مالک سے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ایک اتھو معنی کڈیا جو انفیو تائیں تو مولی مشتاق آندہ استاد جی پہلی میں نے کو نہیں سمجھوں دیا پڑھیں دی۔ پس قول بطلان عصمت کا زیادتی ہے کتاب کے خاص پر اسی نام نے جی فاجاب المصنف رحمہ اللہ عن جانب ابی حنیفہ رحمہ اللہ بان بطلان العصمت یعنی رامنا المال المسروق وازالتها من المالک الى اللہ تعالی انما نثبته بقوله تعالی جزاء بما کسبا لا بقوله فاقطعوا۔ بس انہوں سنے جی، مصنف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ مال مسروق سے عصمت کا بطلان اور ازالہ عصمت کا مالک سے اللہ تعالیٰ کی طرف اے جڑی گل ہے ہم نے اس کو فقطعو سے نہیں ثابت کیا بلکہ جزاء بما کسبا سے ثابت کیا ہے۔ کس سے؟ اس سوال دا اگو تو گل بکری جواب آ گیا کہ ہم نے کتاب اللہ کے خاص پر کوئی زیادتی نہیں کی، قطع کے اندر ہم نے جو ہم ثابت کر رہے ہیں وہ ایک اور جگہ سے ثابت کر رہے ہیں۔ کہاں سے؟ آخر میں نے کیا کہ جی تو اس کا مصنف الرحمہ نے سوال کا جواب دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب سے کہ عصمت کا بطلان مسروق سے اور ازالہ عصمت کا مالک سے اللہ تعالیٰ کی طرف جو اللہ کی طرف منتقل ہو گئے یہ ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان جزاء بما کسبا سے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فقطعو سے، فقطعو کے ساتھ۔ آگے سمجھ، لہذا وہ جو زیادتی والا سوال تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو اب اس سے کیسے ثابت ہوا پیچھے پڑے ہوں ذرا ٹل دیو تاکہ پتر گل سمجھ آ جائے، اللہ بھلا کر دے جی۔ چلو جی، پس جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے
बाईं طور کہ عصمت کا بطلان مال مسروق سے اور ازالہ عصمت کا مالک سے اللہ تعالیٰ کی طرف محض ثابت کرتے ہیں ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان جزاء بما کسبا کے ساتھ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فقطعوا کے ساتھ۔ شاباش جی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بہین طور کہ عصمت کا بطلان مال مسروق سے اور ازالہ عصمت کا مالک سے اللہ تعالیٰ کی طرف محض ثابت کرتے ہیں ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے فرمان جزاء بما کسبا کے ساتھ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فقطعوا کے ساتھ۔ ایک منٹ او سوال جواب چاہتے ہیں تو سسول شاشی پڑھی سی، چلو تو تھوڑی جی عبارت ہوں درائی کرا دینے۔ کالا فی شاشی و علی ھذا، اسی پر ہم کہتے ہیں کہ جب کاٹا گیا چور کا ہاتھ بعد اس کے کہ ہلاک ہو گیا مسروق چور کے پاس، تو نہیں واجب اس پر ضمان، اس لیے کہ قطع جزا ہے تمام اس کی جو سارق نے کسب کیا، جو سارق نے جزام بما، سارے اس کی یہ جزا ہے جو اس نے، اس سارے کی جزا ہے۔ پس کلمہ ما عامہ ہے، شامل ہے تمام اس کو جو پایا گیا کس سے، اور زمان کے واجب کرنے کی تقدیر پر ہاتھ کاٹنے کے بعد ہو جائے گی جزا مجموعہ ہاتھ کاٹنا اور زمان مل کر، نہ کہ صرف ہاتھ کاٹنا۔ اے سورج شاشی جی گزری گئی کہ پھر زمان مجموعہ بنے گی، تو قرآن پہ آندہ ہے کہ ہاتھ کٹنا پوری سزا ہے کہ اساں بنایا بھی ہاتھ بھی کٹنا ہے تو زمان بھی لینی، یہ مجموعہ سزا ہے جی۔ اگے جی وذالک الجزاء اذا وقع مطلقا في مارد العقوبات يراد به ما يجب حقا لله تعالى۔ صبر اے بھئی ہن بھی اے عصمت کیویں منتقل ہوندی ہے، تھوڑا جا توجہ فرمایا جو پلا ہوئے، مسئلہ سمجھو۔ یہ بات کیڑی بات ثابت کرنا اور جزام بما کسبا کے ساتھ، یہ بات اس لیے کہ جزا قرآن و حدیث میں سزا جو دینی ہے جرموں پر جو، اس لیے کہ جزا جب واقع ہو مطلقاً، جب کوئی نہ قید نہ لگی ہوئے، مطلقاً عقوبات کی جگہ میں، کس میں، سزاؤں کی جگہ میں جب جزا مطلقاً واقع ہو، تو مراد اس جزا سے وہ شے ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے اللہ کے حق کی وجہ سے، وہ شے ہوتی ہے۔ پھر توجہ، یہ جو ہم نے ثابت کیا جزام بما کسبا سے، وجہ یہ ہے کہ جزا اور جزام بما کسبا، جزا جب واقع ہو مطلقاً سزاؤں کی جگہ میں، تو اس وقت مراد جزا سے وہ شے ہوتی ہے جو اللہ کے حق کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، نہ کہ بندے کے حق کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔ سنیں وذالک، اور یہ بات اس لیے کہ جزا جب واقع ہو مطلقاً سزاؤں کی جگہ میں، تو مراد اس جزا کے ساتھ ما وہ شے ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے حق للہ تعالی۔ صبر او تم ویخ او مطلقاً نظر آ رہی، احتراز ہے جزا سے جب ذکر کی جائے مقید، کیونکہ وہ جزا نہیں لازم ہوتا، نہیں لازم یہ کہ ہو واجب حقاً للہ تعالی خالصاً۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان کے قول کی طرف کہ قود جزا ہے کس کی، قتل، پس بے شک وہ واجب حقاً للہ تعالی و حقاً للعبد، کھٹکتی ہے
یہ بات کہ جزا یہاں مطلق نہیں بلکہ وہ مقید ہے کسب کے ساتھ، اس لیے کہ حاصل و قولی جزاء بما کسبا، یہ جزائے سرکہ کی خیر، یراد بہ ما یجب، یعنی جزا واجب ہے حقا للہ تعالی، کیوں؟ اللہ تعالی مطاع حق مالک ہے کس کا؟ جزا مطلق کا، اللہ کی بات مانی جائے گی، منع کر بے۔ اور یہ اس لیے کہ جزا جب واقع ہو مطلقاً عقوبات کی جگہ میں تو مراد جزا کے ساتھ وہ ہوتی ہے، وہ شے ہوتی ہے جو واجب جو ہوتی ہے حقا للہ تعالی، وانما یکون حقا توجہ یار بلاؤ جے، وانما یکون حقا للہ تعالی اذا وقعت الجنایۃ فی عصمتہ او وحفظہ واذا کان کذلک فقد شرع جزاء۔ صبر صبر صبر، ہوں سنو، یہ چونکہ خالص اللہ کا حق ہے، خالص ہوں سمجھو، اے جملہ نال جوڑو تو گل کو تمہیں سمجھ آوے، اور یہ محض او یکونو اے جزا، محض جزا حق للہ تعالی تاں بنے دی جب واقعہ ہو بندے کی جنایت اللہ کی وی عصمت ہی و حفظ ہی، اللہ کی عصمت میں اور اللہ کی حفاظت میں، جیڑی شے اللہ دی حفاظت وچ سی اینے اون دے وچ ہاتھ پایا تے اینوں سزا ملی ہے، اے پھر تاں ہی ہے جب منو بھی پہلے عصمت کی ہو گئی ہے، طرف منتقل ہو گئی ہے، او یہ سزائے خالص اللہ دا حق، تے اللہ دا حق تاں بنے گا جے اللہ دی شے نو چھیڑے، کنوں؟ تے اللہ دی شے تاں بنے گی جے پہلے منو کہ قبیل کی ہو گئی ہے۔ کمال ہے یار، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو نہیں جی، کوئی سمجھ آ رہی، دھیان کرو یار، پھر دیکھو کہ پیچھے واپس چلو کہ جزا جب واقعہ ہو مطلقاً سزاؤں کی جگہ میں تو مراد اس وقت جزا سے وہ ہوتی ہے جزا جو واجب ہوئی ہے خالص، اور انما یکونو اور جزا خالص اللہ کا حق تب بنے گی جب واقعہ ہو کرتوت اللہ کی عصمت میں اور اللہ کی حفاظت میں، تب خالص جزا بنے گی نا۔ اینج پتر منتقل ہوئی ہے کی شے کتھوں؟ عمل کاشف کو نہیں کو سمجھ ہوندی پئی بھئی جو خالص حق کے اللہ دا کی سزا تے تا ہے نا جو اللہ دی شے نو چھیڑے تا تے شے تا سی مالک دی کندی سی، تے لہذا ایک قول کرو کہ قبیل ملک اندی ہے عصمت کدھر ہے تے اینے کیتی ہے حتک، لہذا انہوں سزا دیو جی، اور محض ہوگی کون؟ حق للہ تعالی کدوں؟ جب واقعہ ہو جنایت اللہ کی عصمت میں اور اللہ کی حفاظت میں، جی محض ہوگی جزا حق للہ تعالی جب واقع ہو جنایت اللہ کی عصمت میں اور اللہ کی حفاظت میں۔ سنیں او بے خاشی ہوتے، پس معلوم ہوگی یہ بات کہ عصمت پھر گئی اللہ تعالیٰ کی طرف، سنیں، اور جنایت کون؟ یعنی چوری، یہ واقعہ ہوئی ہے فی عصمت ہی تعالیٰ، اور جب واقعہ ہوئی جنایت اللہ کی عصمت میں تو پس ہو گئی یہ جنایت کاملہ، پس ہوگی یہ جنایت جمیع وجوہ سے، اور جنایت بندے کے حق پر جنایت من وجہ ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مباح نظر ہے لا ذات تعالی۔ پس جب کہ جنایت کامل ہے تو پس تحقیق مشروع ہوگی جزا فعل کی جزاءً کاملاً، اور وہ کیڑی شے ہے؟ لہذا نہیں محتاجی کدھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے مال سے، اور سمجھے ہی اللہ تعالیٰ مال سے غنی ہے، جی۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ شُرِعَ جَزَاؤُهُ جَزَاءً كَامِلًا وَهُوَ الْقَطْعُ، لہذا
جب بات اس طرح ہے کہ مال اللہ کی عصمت میں چلا گیا تو پھر مشروع ہوئی جزا اس چوری کی جزا پوری، اور وہ کیڑی شے اور لہذا ان زمالے مال نہیں ہونا چاہیے مال دی زمان ہاں کیا کیا وجنے ہیں اور جب ہے معاملہ اس طرح یعنی عصمت منتقل ہو گئی ہے تو لہٰذا اب اس قصور کی جزا کامل ہے کیڑی او قطع ہے تو بس پوری ہوگی، اس تو بعد پھر زمان کا کی مطلب ہوا ہے نہیں سمجھی۔ اور جب ہے معاملہ اس طرح تو پس تحقیق مشروع ہوئی جزا اس کی جزا کامل، اور وہ کون ہے اور وہ قطع ہے، اور نہیں محتاجی مال کی زمان کی طرف۔ جی اور جب ہے معاملہ اس طرح تو تحقیق مشروع ہوئی جزا اس کی جزا کامل، اور وہ قطع ہے، اور نہیں احتیاجی مال کی زمان کی طرف۔ جزا کس کی؟ اس او جڑے نا بے اللہ دے حق وچ اونے دست درازی کی تھی ان دی جزا لے آگے پھر دوبارہ سوال جواب غایتہ انه اذا كان المال موجودا في يده يرد الیہ لاجل الصورت۔ بس سوال ہے تو پھر مال موجود ہو تو کیوں رد کرتے؟ اس کا جواب پیچھے آ چکا ہے۔ تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جب مال موجود ہے نا سارق کے قبضے میں، تو چونکہ صورتاً ملک موجود ہے کس کی، اس لیے رد کریں گے جی۔ بس یہ کوئی زمان نہیں ہے، یہ زمان نہیں ہے، یہ تو وہ شے واپس کی تھی مالک نو جیڑی ایسی جی، یہ کوئی زمان نہیں ہے گی۔ زمان ایسی کہ مال گیا ہلاک ہو یا ہلاک کیتا ہے ان دی جگہ تے چٹی تے، یہ وہ گل نہیں، یہ وہی مجھ کھول کے مالکاں دے گھر واپس بھی کی تھی۔ وہ سمجھے ہی غایت اس کی یہ ہے کہ جب ہے مال موجود سارق کے ید میں تو لٹایا جائے گا مال مالک کی طرف صورت کی وجہ سے۔ جی اور غایت اس کی یہ ہے کہ جب ہو مال مسروق موجود سارق کے قبضہ میں تو لوٹایا جائے گا مال مسروق مالک کی طرف صورت کی وجہ سے، اس وجہ سے۔ سنیں اچھا جی ایک اور دلیل دینے نہیں والے ان جزا یجیء بمعنى کفا فیدل علی ان القطع هو کاف لهذه الجنایہ ولا يحتاج الى جزاء آخر حتى يجب زمان۔ ایک اور دلیل نظر آ رہی ہوں کہ جزا بمعنی کفا بھی آتا ہے، جزا ام بما کسبا، اے ما کسبا دے جو نہ کیتا ہے ان دے وچ کافی ہے، ان دے وچ تو معنی یہ بنا کہ یہ جو قطع ید ہے نا انہاں دے کسب دے بدلے وچ ایک کافی ہے، تو جدو کافی ہے تو پھر زمان دا کی مطلب ہویا جی۔ ہاں جی کیا کہ جی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو جزا ہے یہ بمعنی کفا بھی آتا ہے، تو اب معنی یہ بنا کہ جو یہ جو قطع ید ہے یہ جزا ہے یعنی کافی ہے کس کے بدلے میں؟ ماں کا سبا کے بدلے، اور جزا بما کا سبا جو انہوں نے کسب کیا ہے اس کے بدلے میں جزا یعنی کافی ہے، تو جب کافی ہے تو پھر زمان نہیں ہونی چاہیے، اور اس لیے کہ جزا آتا ہے بمعنی کفا پس دلالت کرتا ہے کون؟ لفظ جزا اس بات پر کہ قطع وہ کافی ہے اس جنایت کے لیے۔ کیڑی جنایت؟ چوری جنایت یا بجرا کرتوت کی کی کرتوت کی دسو چوری کی تھی سو یار، اور نہیں محتاجی جزا آخر کی طرف حتیٰ کہ واجب ہو زمان۔ جی اور اس لیے کہ جزا آتی ہے بمعنی کفا، بس دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ قطع وہ کافی ہے اس جنایت کے لیے، اور نہیں احتیاجی دوسری جزا کی طرف حتیٰ کہ واجب و زمان۔ اے شاباش اگے هذا نبذ مما ذکر، اور تاشد لکھی گال جی نو ایٹی کو نہیں، اور لکھا معطوف علی قول لأن الجزاء، شارع نے تفسیر احمدی میں کہا ہے کہ جزا بمعنی قضا و کفا یہ مطابق اس کے جو صراح لغت کی کتاب ہے کہ جزا عنی یعنی حاضر الامر یعنی قضا، اسی سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کوئی جان کسی جان کو کافی نہیں ہوگی، اس کا بدلہ نہیں بنے گی۔ اور بھی گالے کہے کہ چل هذا نبذ مما ذکرته فی التفسیر الاحمدی بکفا کا۔
علامہ فرماتے ہیں پتر یہ کچھ ہے جڑی تقریر کیتی ہے اس تقریر سے جس کو میں نے ذکر کیا ہے تفسیر احمدی میں تے بابا جی وال تسی تھوڑی تھوڑی کیوں دسینے ہو آندے نے پتر تینوں یہ کافی ہے جے کھانے چ پہ جائے تے دوجا بھی پھر تفصیل نال بھی اتنے بھی پڑھ سکتے ہو یہ کچھ ہے اس سے کہ ذکر کیا میں نے اس کو تفسیر احمدیہ میں اور کافی ہے تجھ کو یہ جی یہ کچھ اس سے کہ ذکر کیا میں نے اس کو یہ کچھ ہے اس سے کہ ذکر کیا میں نے اس کو تفسیر احمدی میں اور کافی ہے تجھ کو یہ کافی ہے تجھ کو یہ